السلام علیکم۔ کالی بلی کس نمبر 11۔ آغا جان بے حد خوش تھے، بس ایک فکر لاحق تھی۔ اذکار، دم، پانی کے چینٹے، یہ سب کون کرے گا سسرال میں؟ نئے رشتوں میں ایسی باتیں پہلے دن سے درار ڈال دیتی ہیں، لیکن یہ سچائی بتائے بغیر رشتہ طے کر دینا بھی مناسب نہیں تھا۔ مکمل نہیں مگر کچھ تو آگاہی ضروری تھی۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے رضا کو گھر بلا کر بات کرنے کا سوچا، اور کسی کو نہیں۔ مگر رضا کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے تھی، پھر اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو، کیونکہ سوال زیبا کی حفاظت کا تھا۔ آغا جان کوئی پہلو تہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ رضا کو اعتماد میں لے کر آغا جان نے کچھ واقعات سے رضا کو آگاہ کیا۔ وہ زیبی کو اتنا چاہتا تھا کہ یہ سب سن کر بھی اس کی دیوانگی میں کمی نہ آئی، اور اس نے وعدہ کیا کہ کل تک وہ عملیات آپ کی ذمہ داری تھی اور شادی کے بعد سے میری۔ آپ بے فکر ہو جائیں اور اس بات کا ذکر میری فیملی سے مت کیجیے گا۔ ذرا پرانے خیالات کے ہیں، شاید آپ کی بات نہ سمجھ پائیں، اور پھر اس طرح کی باتیں ایک سے دوسرے کو پتہ چلتی ہیں، بے وجہ تماشا بنتا ہے۔ میں نہیں چاہتا زیبی کی سمت کوئی اشارہ بھی کرے۔ اذان میاں اور ہمیں کیا درکار تھا؟ ہم شادی کی تیاریوں میں جت گئے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا۔ آغا جان نے اس روز آخری بار وہ عملیات کیے اور مطمئن ہو گئے کہ بیٹی محفوظ ہاتھوں میں دے رہے ہیں۔ مہمانوں کی گہما گہمی، زرنگار کی تیاریاں، یاسر طلحہ کو دیکھنا، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں تھا۔ زیبا چاند کا ٹکڑا تھی۔ اس کی کالج کی بہت سی دوستیں موجود تھیں جو باضد تھیں کہ زیبا کو دلہن بنانے کے لیے پارلر جانے کی اجازت دی جائے۔ اذان میاں عموماً ہمارے خاندان میں یہ رواج نہیں تھا۔ مائوں کی دلہن اپٹن تیل عطر میں بسی ہوتی ہے، اس حالت میں باہر جانا، کسی کی نظر گزر میں آ جانا، کوئی چیز لانگ پھلانگ جانا، کیا ضرورت ہے بھئی مصیبتوں کو خود آواز دینے کی؟ مگر آج کل کی لڑکیاں سنتی کب ہیں؟ پھر زیبا کی بھی خواہش تھی، آغا جان کیسے منع کرتے؟ ہم نے بھی اجازت دے دی اور وجاہت زیبا کو اس کی سہیلیوں کے ساتھ بحفاظت پارلر چھوڑ آئے۔ عصر کا وقت تھا، 9 بجے ہال پہنچنا تھا۔ زیبی کو سجایا جا رہا تھا۔ روایت کے برخلاف رضا کی پسند پر زیبی کی بارات کا جوڑا سفید تھا۔ رضا کے والدین کو بھی اعتراض تھا، مگر بیٹے کی خواہش پر خاموش تھے۔ زیبا بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سسرال سے آئے ہیروؤں کا ہار گردن میں جگمگا رہا تھا۔ اس کی سہیلیوں نے مشورہ دیا کہ سفید لباس اور اتنی خوبصورت سیٹ کے ساتھ یہ کالا ڈورا گلے میں بہت برا لگ رہا ہے۔ ساری زندگی سے پہنی ہو، ساری زندگی پہنو گی، اگر کچھ گھنٹوں کے فوٹو سیشن کے لیے اتار دو گی تو کچھ نہیں ہوتا۔ پرس میں رکھ لو اگر اتنی ہی ڈرپوک ہو۔ اف توبہ! زیبی، اتنا پڑھ لکھ کر بھی آج کے دور میں اتنی تو ہم پرستی! دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے، اور ہمارے والدین ابھی تک ڈرتے ہیں پرفیوم نہ لگاؤ، جی ناشک ہو جائیں گے۔ مشترکہ قہقہے۔ بس اذان میاں وہ لمحہ، اس وقت ہم میں سے کسی کو زیبی کے ساتھ ہونا تھا۔ اس ایک لمحے کی غفلت نے سب برباد کر دیا۔ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر زیبی نے سوچا کہ کچھ گھنٹوں کی تو بات ہے، اور تعویذ اتار کر کلچ میں رکھ لیا۔ برسوں کی سوئی بدنصیبی کی نیند ٹوٹی اور اسے موقع مل گیا۔ سالوں سے وہ گھات لگائے بیٹھی تھی کہ کب ہم سے کوئی چوک ہو اور کب وہ اپنا وار کریں، اور اب اس کا داؤ چل گیا تھا۔ وہ حفاظتی تعویذ گلے میں نہیں تھا۔ وہ پوری طاقت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 9 بجے وجاہت زیبی اور سہیلیوں کو لے کر پارلر پہنچے۔ ہم سب ہال میں انتظار کر رہے تھے۔ زیبی پر بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ ہم سمجھے میکے چھوڑنے کی صدامت یوں بھی نوعمر لڑکیوں کو آدھا مواقع دیتی ہیں۔ بڑی مشکل سے نکاح ہوا۔ رضا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ نحال تھا۔ اس کے گھر والے اس رشتے پر بہت مسرور۔ زیبی کی طبیعت کے باعث رخصتی میں جلدی کی گئی۔ رخصت ہو کے زیبی سسرال پہنچی تو اس سے پہلے اس کے استقبال کے لیے جانتے ہو کون موجود تھا وہاں؟ کون؟ اس منحوس کے غلام بلیاں۔
کئی سو کی تعداد میں حویلی کے باہر ہی راستہ روکے کھڑی گاڑی کی اطراف منڈلا رہی تھیں۔ رضا کو عجیب خار چڑھی ہوئی تھی۔ ہم نے زیبی پر جان لیوا اثرات کا ذکر رضا سے کیا تھا، مگر بلی، جن، ابو یومی سے متعلق کوئی بات نہ کی تھی۔ رضا کو اچانک ہی بہت غصہ آنے لگا اور اس نے گاڑی سے نکل کر راستے سے ان بلیوں کو بھگایا، مگر وہ گاڑی کے ساتھ گراج میں بھر گئیں۔ زیبی بے ہوش تھی۔ رضا نے بہت مشکل سے نوکروں کی مدد سے ان سب کو بھگایا اور زیبی کو گود میں اندر تک لے گئے۔ رشتے داروں میں چہ مگوئیاں ہونے لگیں کہ یہ کوئی اچھا شگن نہیں ہے۔ رضا کی آبائی حویلی سکھر کی نوم میں تھی، جہاں اس کی دادی اور دو پھوپھیاں قیام پذیر تھیں۔ اگلی صبح زیبی کو انہیں سلامی دینے سکھر روانہ ہونا تھا، مگر طبیعت سنبھلے تو۔ سندھوؤں کی روایت کے مطابق دلہن کی آمد پر کوئی رسم نہ ہو پائی اور دلہن کی سیج پر پہنچا دیا گیا۔ آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ دوستوں سے فارغ ہو کر رضا قریب 3 بجے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک ناگوار بدبو نے اس کا استقبال کیا۔ اذان میاں، دلہنوں کے کمرے مہینوں خوشبوؤں سے مہکتے رہتے ہیں، مگر وہاں ایسی بدبو تھی جیسے بلیوں کی نجاستی۔ جیسے تیسے وہ رات کٹی۔ صبح سکھر روانہ ہوئے اور 2-3 گھنٹے میں سکھر پہنچ گئے۔ زیبی بہت چپ سی تھی۔ رضا سارا وقت چھیڑ چھاڑ کرتا رہا، مگر زیبی گم رہی اور غشی طاری رہی۔ سسرالی تھکن سمجھ کے چپ تھے۔ دادی پھوپھیوں سے سلامی کے بعد ان کو ایک سجے سجائے کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے بھیج دیا گیا۔ زیبی نے کسی سے ملنے جلنے میں کوئی دلچسپی نہ لی۔ دن بھر مہمان عورتوں کا رش لگا رہا۔ ہر کوئی چھوٹی سائیں کی دلہن دیکھنے آتا رہا۔ زیبی سارا دن زنان خانے میں گزار کر تھک گئی اور اجازت لے کر مغرب کے بعد کمرے میں آ کر سو گئی۔ رضا نے زیبی کو اٹھانے کی کوشش کی ہوگی، یہ ہمارا قیاس ہی ہے۔ پتہ نہیں اس رات اس کمرے میں ایسا کیا ہوا ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اگلے روز ایک دلخراش خبر ہماری منتظر تھی۔ صبح 9 بجے کے قریب زیبی کے سسر کی کال آئی۔ ہم بے خبر سوئے ہوئے تھے، ان کی کال سے ہی جاگے۔ مراد سنجرانی صاحب، آپ کیا بک رہے ہیں، ہوش میں تو ہیں؟ آغا جان داڑے۔ میری بھی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا ہے؟ جلدی اٹھیں صبیحہ، زیبی کے گھر جانا ہے۔ آغا جان، ہوا کیا ہے؟ عجیب بے یقینی کی کیفیت میں آغا جان نے مجھے دیکھا اور دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتے چلے گئے۔ صبیحہ، رضا۔ کیا ہوا رضا کو؟ رضا کی تشدد زدہ لاش ملی ہے۔ او میرے خدا! کہاں سے؟ ہمارے ذہن مفلوج ہو کر رہ گئے۔ ایک روز پہلے جس بیٹی کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا، اسی کا گھر اجڑنے کی خبر سے دن کا آغاز ہوا۔ اوہ میری زیبی! آغا جانی کی اس انکشاف پر میرا منہ بھی کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ رضا کی تشدد زدہ لاش؟ ہاں اذان میاں۔ مگر کہاں؟ کوئی خاندانی تنازع؟ ہاں، خاندانی دشمنی، مگر رضا کی نہیں، زیبی کی۔ رضا کی تشدد زدہ لاش اس کے کمرے سے برآمد ہوئی اور کمرے کے اندر صرف زیبی تھی۔ پھر آپ لوگ سکھر گئے؟ ہاں، ہم دونوں اور وجاہت سکھر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر کیسے ہمارا استقبال ہوا ہوگا؟ کیا کچھ ہمیں کہا سنا گیا ہوگا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں، جگ ہنسائی ہوئی تماشا بن گئے تھے ہم۔ زیبی گھر میں موجود نہیں تھی۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔
اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔